اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ قیامت بہت سخت حال ہوگا، بہت تکلیف دہ ہولناک منظر ہوگا۔ ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال سے لرز رہا ہوگا، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے۔ اس وقت لوگوں کے ایمان اور کفر، خلوص یا نفاق کا آشکار کرنے کے لیے ان کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کریں۔ تو اس وقت کے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، فوراً سر بسجود ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ لیکن کافر اور منافق بہت زور لگائیں گے سجدہ کرنے کی، کوشش کریں گے کہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں، لیکن ان کی کمر اکڑ جائے گی۔ بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی رسوائی ان کی آنکھوں سے جھلکے گی کہ سب کے سب کا کفر اور نفاق اس دن ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس وقت فرمایا جائے گا کہ آج وہ کیوں سجدہ کرنے سے محروم کر دیے گئے، کیونکہ دنیا میں جب وہ صحیح و سالم تھے تو وہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، تو آج بھی ان کو سجدے کی توفیق عطا نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کفار ہیں یہ پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظروں سے، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، کہ اِنَّهُ لَمَجْنُون، کہ یہ تو مجنون ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ نہیں جانتے الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو سارے جہان سے زیادہ بڑھ کر عزت و شرف والے ہیں، یہ وجہ عزت و شرف ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق ہی نہیں دیں گے کہ یہ سجدہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہ کرتا، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہ کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا کہیں گے، قیامت کے دن ان کے حالات اتنے برے ہوں گے کہ اس وقت یہ چاہیں گے بھی تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس وقت یہ چاہیں گے بھی شہیدوں میں شامل ہوں تو نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض اور اناد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ خصوصاً اس وقت وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب وہ حضور کو قرآن پاک پڑھتا ہوا سنتے ہیں اور ایسی غضبناک نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کچا ہی چبا جائیں گے اور آپ کی شمع حیات کو بجھا دیں گے۔ یعنی وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، کتنا گھور گھور کر کسی کو دیکھتے ہیں۔ بنی اسد قبیلہ میں کئی شخص ایسے تھے کہ جن کی نظر بد کبھی خطا نہیں پاتی تھی، کہ وہ کسی شخص کو دیکھ لیتے، کسی جانور کو دیکھ لیتے تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا، اور ان کی اتنی بری نظر لگا کرتی تھی۔ تو اکثر لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو جا کر کہتے تھے کہ تم آؤ اور ان کو دیکھو، تاکہ ان کو نظر بد لگ جائے۔ تو قریش کے لوگ ایسے نظر بازوں کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کام کے لیے ان کو مقرر کرتے تھے کہ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بد لگ جائے کسی طریقے سے، تو لیکن جس کا نگہبان خداوند رحمت ہو تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اسے کیا اذیت دیں گے۔ تو بے شمار احادیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین العامہ، کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر بھی یہی دم کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسنین کریمین پر بھی یہی دم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس کو نظر بد سے تکلیف پہنچے تو وہ یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو اسے انشاءاللہ نظر بد نہیں لگے گی۔ یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 51 اور 52 ہے۔ 51 کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نظر بد سے، کہ جب وہ سنتے ہیں قرآن کو تو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بلکہ وہ مجنون نہیں ہے، وہ تو سارے جہانوں کے لیے وجہ عزت و شرف ہے۔ تو یہاں پر کفار نے جو حضور کو مجنون کہا، اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے الزام ابتدا میں بھی لگا ہے، سورہ نون کی شروع والی آیت میں بھی اور آخر والی آیت میں بھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو سارے جہانوں کے رسول کو، جو سراپا نصیحت اور باعث صدر و عزت ہے، اسے مجنون کہنے کی جرات کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات مبارکہ اتاری، یہ ان کے اس الزام کا رد بھی ہے، تردید بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ اور یہاں پر بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے
جو اس شان کا حق ہے وہ ہم سے کبھی ادا نہ ہوتا اگر ہمارے پاس قرآن پاک نہ ہوتا کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں پیش. تھینکس فار واچنگ.